ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں دھونے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ اگر پاک کرنے کے اصولوں کے مطابق کیا تو بالکل پاک ہو جائیں گے. کیا طہارت کے بعد عام جو مشین ہوتی ہے اس میں تو جو پانی ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ ڈرین کر رہا ہو، باہر نکال رہا ہو، اور دوسری ایک آٹومیٹک مشین آتی ہے وہ پانی لے کر پھر اس کو جو ہے وہ واپس 3 مرتبہ پانی لیتی ہے اور نکالتی بھی ہے. تو اس حوالے سے دارالعلوم اہل سنت کا ایک تفصیلی فتویٰ موجود ہے نجاست کی. اس میں اقسام لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح کی نجاست ہوگی تو وہ اس مشین کے اندر پاک ہوگی، اور کس طرح کی ہوگی تو وہ پاک نہیں ہوگی. تو وہ تفصیلی فتویٰ دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ سے مل سکتا ہے. کیا طہارت کے بعد بچ جانے والے پانی کو پھینک سکتے ہیں؟ جی نہیں. دوسرے کے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی تو کیا کیا جائے؟ اور اس کو اطلاع کرے کہ آپ کے کپڑوں پر نجاست ہے. جبکہ ظن غالب کے مان جائے گا، جھگڑے کرے گا تو نہ بتایا جائے. عام طور پہ اس پہ آدمی غصہ نہیں کرے گا، اگر بتایا جائے تو غالباً شکریہ ہی ادا کرے گا. مسلمان ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے. کیا انسان مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں، انسان ناپاک نہیں ہوتا، اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے. غسل اس کو دوبارہ دیا جاتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا. کہ اس کا جو پانی ہے نا، ہاں صحیح قول یہی ہے کہ اس کے آپ دھلنے کا جو غسل کا پانی نکلا یہ مستعمل ہے، ورنہ ناپاک ہوتا نا. تو یہ مستعمل ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ موت جب طاری ہوتی ہے، نزع کی سختیاں، روح نکلنے کی جو سختیاں، اس میں اکثر پیشاب نکل جاتا ہے. بعض اوقات بڑا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ اس کی وجہ سے پانی لگا اور نجاست ہوئی، وہ ایک ضمنی چیز ہے. ورنہ ایکچولی مرنے والا جو ہے اس کو بدن انسان کا طاہر ہے، پاک ہے. نیند میں خواب کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، کپڑوں پر کوئی علامت نہیں ہے تو کیا غسل کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں، اگر خواب یاد ہے لیکن کوئی بھی علامت نہیں ہے تو پھر یہ غسل فرض نہیں ہوگا. غسل میت کے بعد غسال پر غسل ضروری ہے؟ مستحب ہے، کر دے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بتائیے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں کیا کپڑے دھو سکتے ہیں؟ دھو سکتے ہیں. موبائل، لیپ ٹاپ اور ٹیبل یا میز وغیرہ ناپاک کی اس پر لگ جائے تو اب اس کا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اب جیسی چیز، اب بعض اوقات تو ایسی چیزوں میں شرائط کر جاتی ہے ناپاکی کہ وہ دھلتی نہیں ہے، پھر وہ ناپاک رہتی ہے. اب بعض اوقات یہ کہ وہ دھلنے سے پاک ہو جاتی ہے. بعض ایسی چیزیں وہ بالکل پلین ہوتی ہیں اور نجاست لگی تو رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے. تو اس طرح مختلف صورتیں پاک ہونے کی اس میں ہوتی ہیں. بعض چیزیں نہیں پاک ہو سکتی. جیسے اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں فرمایا کہ مرغی کو پر نوچنے کے لیے ابالتے ہیں، اب ابالا اور مرغی پر نجاست تھی، اگر بیچ لگی ہوتی ہے اکثر یا بہتا خون لگا ہوا اس کے پروں وغیرہ میں، تو اگر ایسی صورت میں مرغی کو ابالا اس کے پر نوچنے کے لیے اور وہ گل گئی مرغی، تو اب وہ نجس پانی میں یہ گلی تو نجس پانی اس کے گوشت نے پی لیا، اب یہ پاک نہیں ہو سکتی، اس کو پھینک دیا جائے، کھایا نہیں جا سکتا، کھانا حرام. یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اس کے مخصوص ایام میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو 2 بار غسل دیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ایسا کچھ تو نہیں ہے، ایک ہی بار جو غسل دیں گے وہی کافی ہے. اچھا، عورت کے مخصوص ایام جاری ہیں، ان دنوں میں وہ بال بناتی ہے تو جو کنگھی کر سکتی ہے اس دوران بالوں پر؟ جی ہاں. کہتے ہیں کہ اگر بال ان دنوں میں کنگھی کرتے ہوئے، عورت کے مخصوص ایام میں کنگھی کرتے ہوئے بال گر جائیں تو ان گرے ہوئے بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر تشویش ہو رہی ہے. جسم میں انسانی سے جو بھی چیزیں نکلے نا، بال کھال وغیرہ، ان سب کو دفن کرنے کا حکم ہے، چاہے ایام مخصوصہ ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو. اس کے لیے بہتر یہ ناخون ہے اسے، تو یہ سب دفن کیے جائیں. مردے کو غسل دینے والے کے کپڑے پاک رہتے ہیں یا بدلنا ضروری ہے؟ اگر کوئی واقعی اس میں بدن پہ نجاست دیکھی گئی
اور نجس پانی اڑا کپڑوں پر اور واقعی نہیں سب یقینی طور پر تو ناپاک ہوئے، ورنہ خالی وہمات سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ گاڑی کی سروس کے وقت گاڑی سے جو لگ کر پانی اڑتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ پاک، جب تک وہی بات ہے کہ نجاست نظر آ رہی ہے یا یقینی طور پر نجس ہے، اور وہ پانی جو اڑا وہ بھی نجس اڑا اور اپنے اوپر آیا، تب جا کے یہ نجاست کے احکام اس پر آئیں گے، ورنہ عام طور پہ گاڑی اوپر کا ناپاک ہوتی ہے، مطلب گاڑی کے کر کے مار رہے ہوتے ہیں۔ گاڑیوں کے ٹائر پر اگر واقع نجاست لگی ہوئی ہے اور پھر اس کا اگر نجاست سے لگ کر پانی اڑ کر آئے گا تو پھر کیا ذمہ؟ ٹائر والی بات پھر وہ ٹائر کی ہے نا، جی، ٹائر۔ ٹائر نہ پاک ہے اور اوپر دھویا جا رہا ہے اس کو، نہیں۔ تب بھی اس پانی میں تو کچھ نہیں ہے نا، جبکہ پانی خود پاک ہو۔ پانی عام طور پہ پاک ہی ہوتا ہے، وہ نل کے نلکے پائپ سے آ رہا ہوتا ہے نا وہ پانی۔ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائی کہ اٹیچ باتھ اور غسل خانے میں دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ آج کل یہی پرابلم ہے کہ ادھر استنجا خانہ ہے، کموڈ وغیرہ، ساتھ میں بیسن ہے، اس میں وضو کیا جاتا ہے۔ اب اس وقت اللہ کا نام لینا سنت مؤکدہ ہے، تو باہر نکل کر بسم اللہ وغیرہ پڑھ لے، اندر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ اگر کموڈ یا جو بھی WC ہے اس کو کور کر لے، کپڑے سے نہیں، دیوار بنا لے، یا گلاس سے بھی بن سکتے، گلاس بھی ایسے آتے ہیں جس کے آر پار نظر نہیں آتا، اس طرح کے گلاس بنا لے، اس کا دروازہ بھی ہو کہ اندر جا بھی سکے، تو ایسی صورت میں یہ الگ ہو گیا، اور یہ بیسن وضو کا الگ ہو گیا۔ تو اب یہ جب بند ہے، اس کا دروازہ بند کر کے، اب یہ درود شریف وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھ، اللہ اکبر وغیرہ، یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا گلاس کا دروازہ لگایا شیشے کا جو آر پر نظر آتا ہے، تو وہ اس طرح دروازے کا یہ حکم رکھے گا؟ لگتا تو کہ رکھے گا، کیونکہ وہ تو ہے تو مطلب پارٹیشن ہو چکا وہ، پارٹیشن ہو چکا، لیکن اب بتائیں گے۔ اصل تو یہی ہے کہ جس کو الگ سے مقام کہہ سکیں، الگ جگہ کہہ سکیں، اور اس کا سارا جو لحاظ اور دار و مدار ہے وہ ادب اور بے ادبی کے عرف پر ہے۔ اب اس کو دیکھنے والے ہی بتا سکیں گے کہ یہ صورتحال، یعنی کہ یہاں WC نظر آ رہی ہے اور یہاں پر یہ دعائیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کو ادب بے ادبی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ وہ دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، دروازے کا کام کر لیتا ہے وہ، جو شیشے کے دروازے عموماً گھروں میں لگتے ہیں، گلاسز۔ اگر اس کو الگ سے جگہ کہیں گے تو پھر تو اجازت مل جائے گی اس کی کہ وہاں پڑھ سکیں گے۔ حضور، یہ پاکی ناپاکی کے مسئلے بڑے اہم ہیں، خون سے پاکی ناپاکی کا تعلق ہے، نجاست دیگر چیز ہوتی ہے، پاکی ناپاکی کا معاملہ ہے، تو یقیناً اس کا علم، اس کی معلومات و حساسیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ایسا علم کے بارے میں بتائیں کہ جس کے بارے میں آدمی کنفرم طور پر چلے، کہ نہ مطلب کہ یہاں چلا نہ اتنا زیادہ وہ ہو جائے کہ اس کو ناپاکی و پاکی کا کوئی اس کو ایسا وہ ٹینشن ہی نہ رہے، نہ اتنا ہو جائے کہ اس کو اتنا ٹینشن ہو جائے کہ پھر ہر چیز میں پاکی ناپاکی کا اس کا ہو۔ تو ایک جو معتدل اور ایک بیلنس والا جو انداز ہوتا ہے، جو اس کے لیے کتنا کس قدر علم اور کس قدر طبیعت میں ہونا ضروری ہے۔ یار یہ تو فرض علوم میں سے کہ نجاستوں کا اس کو علم ہو، پاک رہنے کا علم ہو، یہ چیزیں جس کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، حاجت ہے اس کو۔ تو اب یہ کہ یہ تو ایک ٹاپک، یہ تو پورا ٹاپک ہے، ایک پورا مضمون ہے، اس میں کیا عرض کروں، یہی عرض کروں گا کہ اس کو سیکھیں۔ خالی وہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، وہ رسالہ ضرور ہے، اس سے بھی سارے مسائل حل نہیں ہوں گے، لیکن اچھی معلومات آپ کو ہو جائے گی۔ مزید بہار شریعت، پہلی جلد کا دوسرا حصہ، یہ بھی نجاست کے اس میں مختلف ابواب ہیں اور بڑی مفید ہے، یہ بھی اس کا مطالعہ بھی کہ اس کی اسٹڈی کریں۔ پھر یہ کہ کتابیں پڑھ کر اگر سب سمجھ سکتے ہوتے نا ہر بات کو، تو ہم جمع ہو کر یہ ساری رات بیٹھتے نہیں گھنٹوں، تو سمجھانے والا بھی کوئی چاہیے۔ تو اب یہ کہ سمجھانے والا اپنے پاس نہیں آئے گا، جو بات نہیں سمجھ پڑی علماء سے پوچھ لے کہ اس کا مطلب کیا، اس کا معنی کیا، یہ کرنا پڑے گا۔ جیسے دنیاوی تعلیم بھی لوگ اسکول، کالج اور اربوں خربوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، تو اگر خالی یہ بکس جو بازار میں ملتی ہیں وہی خرید کر تو اس کو ہی مطلب ہے کہ بہت بڑا تعلیم یافتہ نہیں بن جاتا۔
جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ گدھے پر نفسیات کی کتابیں لاد دینے سے وہ ماہر نفسیات نہیں بن جاتا. یہ سب سیکھنے سے آتا ہے. تو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑی. دنیا بھی سیکھنے کے لیے سب جد و جہد کرتے ہیں, اسکول وغیرہ اٹینڈ کریں گے, سب کچھ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ٹیوٹر کی خدمات لیتے ہیں, اس پر خرچے کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, پھر جا کر کہیں یہ آگے بڑھتے بڑھتے کچھ دنیا میں اپنا حساب کتاب پورا کرتے. تو دین یہ خود بخود کو پھونک مارو اور سب سمجھ پڑ جائے تو یہ کیسے ہوگا؟ دین کی طرف آتا کون ہے؟ آنے والوں کی تعداد کتنی؟ اسے سیکھنا تو ہوگا ہی. اس موضوع میں حساسیت بھی ہونی چاہیے, جو تھوڑا ڈر لگے گا یار کوئی مطلب ناپاکی والی کیفیت نہ ہو جائے. بدن کپڑوں جگہ کا پاک ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں بندے کے اندر اتنی سینسیٹیوٹی حساسیت بھی تو ہونا. ہر ایک کو شکایت ہے عبادت میں دل نہیں لگتا, روحانیت نہیں ملتی, خشوع و خضوع نہیں آتا, کیا کریں کیا کریں. یہ جانتے بھی نہیں ہے. نہ ظاہری پاکی ناپاکی کا علم ہوتا ہے اور انڈائریکٹ پتہ نہیں کیا کیا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح کھانے پینے میں بعض لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں پاکی ناپاکی میں, یہ ہوتے ہیں سمجھدار, بعض اس طرح کے سمجھدار. کھانے پینے میں آسرا نہیں کرتے. کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے چٹ کیجیے. یہ کہاں سے آیا کھانا, اس کا دھیان نہیں رکھتے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ظاہری نجاست باطنی نجاست ان سے بچنا, اپنی روزی کو حلال طیب رکھنا, پاک رکھنا, پھر لباس کو پاک رکھنا, بدن کو پاک رکھنا, اطراف کو پاک رکھنا, اپنے جو بھی جان نماز پڑھتا ہے وغیرہ. اب یہ صورتیں تو کم و بیش رہیں نہ رہیں آپ سب سمجھ سکتے ہیں. اب پھر آپ بولو کہ روحانیت بھی مجھے آنی چاہیے, میرا دل بھی لگے, میں جیسے نماز شروع کروں تو کہاں کے کہاں نکل جاؤں, میں آنکھیں بند کروں تو مدینے میں بیٹھا ہوں, خشوع اور خضوع سجدے میں جاؤں تو اللہ کے قرب کے حالات مقام کو پالوں, تو مجھے رقت اور سوز آتا رہے, جب بھی دعا کروں تو دڑ دڑ آنسو بہنے لگے. یہ سب حرک ہے. جو میں نے عرض کیا اس پر توجہ دینی ہے. علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.